نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک. السلام علیکم ناظرین، آپ کا جہانگیر سید آپ کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور جو ہے بزنس کمیونٹی کی ایکٹیویٹی میں نام رکھنے والے، اپنا مقام رکھنے والے، وہاں ان کے مشیر اور جس طرح کی کاؤنسلنگ انہوں نے کی، جس طرح کے ماحول پیدا کیا، وہ ہم نے دیکھا، وٹنس کیا. اس لحاظ ہم نے چاہا کہ آپ کو سے کراچی کے حوالے سے بات کریں، اس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، اس کی تباہ کاری کے حوالے سے بات کریں، ان امکانات پر ہم نظر ڈالیں کہ یہ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ صورتحال بحال ہو، کراچی ہو، اور جس کا نام تھا اور آپ نے جو کوشش کی اس کے جو اثرات نظر آتے تھے کراچی میں، اور آج جو ہے آپ کے بغیر چیمبر کچھ کیا کر پا رہا ہے، اور کراچی کی حالت کب سدھرے گی اور کیسے سدھرے گی، اور آپ جیسے لوگ آگے کب بڑھیں گے. عبدالرزاق اگر صاحب، ہماری ملاقاتیں رہیں، ہم نے آپ کو کور کیا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، فیڈریشن ہاؤس میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ آگے تھے، مشیر تھے، لوگ جو ہے آپ کو جو بزنس کمیونٹی آپ کو بڑی اہمیت دیتی تھی، اور آج بھی جو ہے آپ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں. تو ان حوالوں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ اب میں نے جو مشاہدہ کیا اس میں بھی نظر آتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی تھوڑی سی سہمی بھی ہے، اس میں اتنی جرت رہی نہیں ہے کہ وہ حقائق کی طرف اشارہ کرے. لیکن آپ آؤٹ اسپوکن ہیں، آپ بول پاتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں اپنی جماعت میں ہونے کے باوجود بھی اس کی اپوزیشن کا، اندرونی جو اپوزیشن ہے اس کا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو یہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ جب آپ ایکٹیو تھے، ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے آپ نے بزنس کمیونٹی کے کیا حالات دیکھے، اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے؟ آج کے حالات میں یہ فرق ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ہماری کنٹری میں، کچھ لوگ کچھ دے کا معاملہ ہو گیا ہے. اب ہر جگہ کوئی کام کرانے جاتے ہیں، کوئی بات کرنے جا رہے ہیں ہم کو کیا ملے گا یا ہم کو کیا بینیفٹ ملے گا. اب وہ والی بات نہیں ہے. پہلے بزنس مین جاتا تھا، یار یہ فلانا کام ہے کر دو، وہ کر دیتا تھا بے لوس، رات دن ایک کر کے. اب تو یہ چکروں میں ہے کہ یار ہم کو کتنے پیسے ملیں گے، کتنے پیسوں کا کام ہے. اب اس طرح کی جو ہے نا بہت ہمارے کنٹری کے اندر معاملہ شروع ہو گئے ہیں، اور وہ حد تک سے زیادہ ہو گئے. اس کے بغیر کوئی کام پہ دھیان ہی نہیں دیتا. اگر جو کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے وہ فائل پڑی ہوتی ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. اب یہ دیکھیں، آپ پہلے بڑے ایکٹیولی کام ہوتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ تو مناسب قیادت لگتی ہے، لیکن وہ رول کیوں نہیں ادا کر رہی ہے؟ ایک بزنس کمیونٹی کسی ریاست کی طاقت ہوتی ہے، اس کی رہنما ہوتی ہے، اس کی راہ متعین کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یار یہ جو جاوید بلوانی پریسیڈنٹ ہے نا، یہ بڑا خاندانی بندہ ہے. جی. یہ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے، یہ بات تو ہے، کام کرنے والا بندہ ہے. اب کام ایک بندہ بیچارہ پوری ٹیم کو لے کے چلنا، اور کراچی شہر آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے. اور چیمبر کا ممبر ہے نا، کوئی نوٹ کراچی میں، کوئی ناظم آباد میں، کوئی کدھر ہے، آپ کو پتہ ہے ممبر بھی پھیلے میں ہیں، ایک انٹیکٹ نہیں ہے. سمجھے نا، پورے کراچی کے اندر ممبر ہیں. اب ہر ممبر کو بھی سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. سائڈ انڈسٹری الگ، کورنگ انڈسٹری، اورنگ انڈسٹری، فلانی انڈسٹری، فیز 2، فیز 1، اس کے علاوہ بزنس مین، ٹریڈر، یہ بہت بڑی ایک آبادی ہو گئی ہے. اور بزنس مین جو کام کر رہے ہیں نا، وہ بے لوس کام کر رہے ہیں کنٹری کے لیے، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا اوورسیز انویسٹمنٹ آئے، لوگوں کو فیسلٹی دیں. چیمبر کئی لوگوں کے کام جو ہے حل کر رہی ہے اور کرا رہی بھی ہے. اب جہاں تک ان کی ایک اپروچ ہے اور جہاں تک ان کی طاقت ہے، وہ پورا زور لگاتے ہیں. اب FBR والے دیکھو، فلانے گروست جو ہیں بیوروکریٹ یا آفیسر، ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا. انہوں نے کہاں سے دولت کمائی، کہاں سے بنگلے بنا لیے نوکری کے اندر. ان کے بعد 4 گاڑیاں، گارڈ، لینڈ کروزر، یہ چیئرمین تو گاڑیاں بانٹ رہے ہیں اپنے اسٹاف کو، سمجھے نا. اربوں روپے کی گاڑی. تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے.
تو یہ کنٹری کے اندر جیسے کوئی آپ کسٹم میں چلے جاؤ, پورٹ سے جو مال نکلتے ہیں اس کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کے سوئے ہو سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بڑے بڑے چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں, بڑے بڑے مال نکل رہے ہیں. تو لوگ ابھی سارا کام ہی آپ کو بولا کچھ دو کچھ لے کا ہو گیا ہے. آپ کا ایک جو تعلق جو ہے کلاتھ مارکیٹ سے بھی بڑھ رہا ہے, اب ایسا سنسان عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی کپڑا مارکیٹ میں میری زندگی گزری ہے, میں اس کا محسن ہوں. کپڑا مارکیٹ سے میں بڑا پلا ہوا ہوں. میرے باپ کا بھی دکان تھی اور میرے باپ کے ساتھ میں نے کام کیا رات دن ایک کر کے. اب کپڑا مارکیٹ میں مافیا جو بتا مافیا پرچی آ رہی ہیں, اس وجہ سے لوگوں نے وہاں سے دکانیں چھوڑ کے کوئی کدھر چلے گیا, کوئی کلفٹن چلے گیا, کوئی بادرآباد چلے گیا. کئی لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں جو کہ وہ بروکر ٹائپ کے یان کا کام کرنے والے, ڈیلر وغیرہ, پراپرٹی ڈیلر وغیرہ, جو بھی ڈیلر. اب کچھ لوگ ادھر جو ہے کپڑوں کی جو اس کی دکان ہے, ان کی جو کٹنگ ہے کپڑے کی, ان مارکیٹ کی مجبوری ہے تو وہاں کپڑے کا کام کر رہے ہیں. آپ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیڈرز تو ایسی آواز نظر سنائی نہیں دی ہم کو. چیمبر آف کامرس کے لیڈر بیچارے کیا بولیں گے یار, ان کو تھوڑی نیچے کا گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے. نیچے کے گراؤنڈ میں تو ہم نے زندگی گزاری, ہم نے ایک ایک گلی میں کام کیا ہے, ہم نے ڈور ٹو ڈور لوگوں سے کام کیا ہے, ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ووٹ لیتے تھے. ہم نے بڑی محنت کی ہے یار. ہم نے یہاں سے جاتے تھے ہم پیدل یار, کوٹن ایکشن جاتے تھے, داؤد سینٹر جاتے تھے, ہم نے بڑی محنت کی ہے. پریشر آ گئے ہیں کہ ایک بزنس کمیونٹی جو پہلے آواز تھی ان کی, بڑی طاقت تھی ان کی, بزنس جو کہ پالیسیز پہ یہ اثر انداز ہوتے تھے اور ان میں کچھ بہتری کے اسباب نکلتے تھے. ایک پوری ایک سیاسی جماعت سے زیادہ طاقت جو ہے بزنس کمیونٹی کی تھی, ان کے لیڈرز کی تھی, ان کے چیمبرز کی تھی. ابھی آپ کو پتا ہے ہر مارکیٹ میں لیڈر بنے ہوئے ہیں, ہر مارکیٹ کے لیڈروں کو پتا ہے کتنے لیڈر بنے ہوئے اس وقت کراچی کے اندر. آپ کو سارا پتا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے, لوگ کیا کریں گے, اتنے پریشان ہیں. لوگوں کو یہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہی لوگوں کو مسئلے حل کراتے ہیں. اب لیڈر بیچارے جو ہیں, ابھی چھوٹے چھوٹے لیڈر بھی ہیں, بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں, بہت بڑا اب سرکل بن گیا. یہ بھی ایک بزنس بن گیا ہے کاروبار کا. اب کاروبار کس طرح حل ہوگا؟ جو کاروبار کرنے والا طبقہ ہے وہ تو پسا جا رہا ہے, اس کی کوئی توجہ نہیں ہے, لیڈر زیادہ ہو گئے. لیڈر بھی زیادہ ہو گئے. ایک دکان جو ہے نا پہلے ایک فیملی چلاتی تھی, ایک فیملی میں کوئی چچا بھی ہوتے تھے, بھائی بھی ہوتے تھے, سارے وہ چلاتے تھے, ایک دکان کے اندر بیٹھ کے کھاتے تھے. اب مہنگائی اتنی ہو گئی کہ وہ دکان افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک دکان پہ پہلے پورا فیملی چلتی تھی, اب نہیں چلتی. یہ بھی لوگوں کو ذہنی اذیت ہو گئی ہے. جنہوں نے کاروبار آگے ایکسپینس کیے ہیں وہ تھوڑا بہت سروائی کر رہے ہیں, اور ایک دکان والا تو وہاں سروائی نہیں کر پا رہا. اتنی مہنگائی کے اندر گھر بھی نہیں خرید سکتا. آپ سمجھے نا, آنا جانا, پیٹرول, یہ وہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, اور اتنی مہنگی ہو گئی ہے تیزی سے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا. اب دیکھو زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے, گھر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, فلیٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. خالی ٹرانسفر کراتے تو کروڑوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, تو ہر اس میں بھی پھر رشوتیں ہیں ٹرانسفر کرانے میں کافی. ایک بات آپ بتائیے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اس کا مطلب ہے عوامی پارٹی, پیپلز پارٹی نا, ٹھیک ہے, لوگوں کی پارٹی, عام آدمی کی پارٹی. اور عام آدمی کے مسائل سب سے پیچھے چلے گئے, اور ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ہر جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ کہیں کسی مافیا کے ساتھ. اب تو گورنمنٹ کے بھی لوگ مافیا کہنے لگے. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے نا کہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, دن بہ دن جو ہے خرابی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے. اب عوام کا انٹرسٹ اس کے لیے نہیں رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے کاموں میں اتنی فرصت ہے نہیں کہ لوگوں کے کام کرے. نہ لوگوں کے کام, بے لوس کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کو سیدھی بات بتاؤں, ایسی صورتحال میں آپ کیسے کہیں گے, ضمیر والے لوگ ہیں, آپ یہ بات کرتے ہیں, آؤٹ اسپوکن ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ گیون سچویشن میں, موجودہ صورتحال میں, اس کیوس میں جو صورت پیدا ہو گئی ہے, آپ جیسے لیڈر کھل کے کیا کہنا چاہے گا؟ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پوزیشن ایسی ہو گئی ہے, نہ ادھر کا بندہ رہا ہے نہ ادھر کا رہا ہے.
اس وقت تو بٹوین ہے, سمجھے نا, بندہ پس گیا ہے. اب جس طرح کیا کرے بندہ, اسی لیے تو جن کو جو پڑھا لکھا بندہ تھوڑا بہت جس کو نالج ہے اور ویزا ملتا ہے تو وہ ملک سے چلے جاتا ہے, وہ تو رہتا ہی نہیں ہے. ملک چلی اسی لیے رہا ہے, فورن کی کرنسی میں لوگ نوکری کر رہے ہیں, لوگ باہر رہ رہے ہیں. آپ گجرات میں دیکھو, پنجاب کے اندر, یا فلانے ابٹا آباد میں دیکھو, فلانے سارے, کوئی لنڈن میں, کوئی اسپین میں, ہر جگہ پہ لوگ اپنے اپنی جو ہے کالونی بنا لی ہے, کیونکہ وہاں جا کے مبادلہ بھی نہیں آ رہا. ہاں زر مبادلہ جس تیزی سے اس کے جواب مقابلہ آ رہا ہے, انڈیوں کے ذریعے آ رہا ہے پیسہ, اس سے بینک کے ذریعے تو نہیں آئے گا نا. ریٹ کا اتنا فرق ہے تو آ رہا ہے, سمجھے نا. منی اپنے انٹرویو میں بھی پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں, منی چینجروں کو پتہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. کوئی وایا دبئی آ رہا ہے, کوئی وایا سعودی عرب آ رہا ہے, کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے, سمجھے نا. سب کو پتہ ہے کہاں نیٹ ورک. آ تو رہا ہے, جا کہاں رہا ہے. ہاں جا آ رہا ہے تو وہ تو بیچارے ادھر کھا رہے ہیں نا, ان کی فیملیوں کے لیے بھیج رہے ہیں. نہیں, یہ جو جس طرح کے مافیا کے ذریعے آتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ بیک ڈور سے آتے ہیں, اس میں بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس کو کیسے روکا جائے؟ روکا کیا جائے, وہ جو آ رہا ہے وہ کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ نہیں آئے گا تو کنٹری کا کیا ہوگا. وہ اس کی وجہ سے تو آپ کو جو لوگ ادھر آ رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں اپنی فیملیوں کو, وہ ادھر خرچہ کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. بیک ڈور سے جو آ رہا ہے, ہاں بیک ڈور سے آ رہا ہے. اس کا کیا کریں؟ وہ تو جس طرح آ رہا ہے اسی طرح جا رہا ہے, ہمارا خون چوس کے. بھائی جا رہا ہے, آئے گا تو جائے گا بھی. اب جو آپ کیا کرو گے, یہاں سرمایہ دار جو ہے, جو کاروبار ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہے. کتنے پرابلمس ہیں. باقی لوگ بولتے چلو ہم 4 آنا کمائیں, 8 آنا کمائیں گے دبئی جا کے, وہ سکون تو ہے. روڈ آخری سوال آپ سے اہم یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوئی تو آنے والے دور میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ چند سالوں میں آپ ہمارے اس کراچی کو اسپیشلی, اور ہمارے سندھ کے حوالے سے بھی, اور ہمارے ملک کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ہم کہاں. بھائی ظاہری بات ہے, آپ کو بتائے, جس کنٹری میں عوام جب روڈ پہ آ جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اس کے امکان میں آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے, بھوکا آدمی کہاں جائے گا. جب آدمی نے لوا بڑھے گا آستے آستے, وہ ظاہری بات ہے پھٹے گا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا یار. آپ سمجھتے ہو پھر کوئی ادھر گھر سے نکل سکے گا؟ جب آپ کو ایک حالات دیکھے تھے بیچ میں تھوڑے سے. ساری آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور اتنا کھل کے آپ بول رہے ہیں. آپ پارٹی سے ایفیلیٹڈ بھی ہیں اور بہت پرانے کارکن بھی ہیں, آپ کا ایک کام ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ سمجھانا بھی چاہ رہے ہیں تب بھی ان کے کان پر رجوع نہیں رنگتی. بھائی آنکھوں میں جب پٹے آ جاتے نا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے, سمجھے. یہ ہوتے ہیں دلوں کی بات. دیکھو آپ کو پتہ ہے, لیڈر جو ہے, آپ کو ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا, کھل کے بات کرتا تھا, کھل کے لڑتا تھا. کبھی اس نے کوئی پارٹی میں پابندی نہیں لگائی, کوئی پارٹی کے بندے کو انٹرویو دینے سے منع نہیں کیا. اس نے بے نظیر بھٹو نے بھی کبھی اس طرح کا کبھی نہیں کیا. بلکہ بلاول میں بھی یہ بات نہیں ہے, کہنے کا مقصد ہے, نہ آصف علی زرداری میں. مگر جو نیچے کے لوگ ہیں نا, اصل مسئلہ ہی آدمی نے پتہ ہے, نیچے سے ہی مرتا ہے, اوپر سے نہیں مرتا ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو نیچے کے لوگ جو ہے وہ صحیح گائیڈ نہیں کریں گے, صحیح پالیسی نہیں بنیں گے تو یہ پرابلم آئے گا. آپ دیکھو قائم علی شاہ کا میں مشیر رہا ہوں. قائم علی شاہ, ہاں, قائم علی شاہ از ویری جینٹل مین پرسن, سمجھے نا. بہت اچھا. دیکھو آج بھی قائم علی شاہ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو اپنے مراد علی شاہ, ان کا والد عبداللہ شاہ بھی میرے دوست ہیں. مراد علی شاہ کو خود پتہ ہے, مگر مراد علی شاہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ابھی بھی میری ملاقات ہوئی تھی. مگر ان کی ہمت نہیں ہے وہ میرے ساتھ میرے کو لے لے ہوئے, کوئی کوڈینیٹر بنا لے ہوئے, کوئی ایڈوائزر بنا لے ہوئے. میں نے ان کو بولا بھی میری خدمت میں ایسے کھل کے باتیں کریں گے اور ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں گے, آپ ان کو ٹینشن دیں گے تو وہ آپ کو کیسے قبول کریں گے؟ ابھی آپ نے سوچا؟ میں ٹینشن نہیں دے رہا, میں حقیقی بات کر رہا ہوں. ٹینشن دینے والی بات نہیں ہے. اگر یہ تو بات لوگ سمجھے کہ عام بات ہے. اب لوگوں کو نہیں پتا, آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چپتی ہے کیا؟ یہ سب بیکار باتیں نا. آپ بولو کہ ٹینشن دے رہا ہے, بات کو دبائے جاؤ, یہ بیکار ہے. بات سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہر بچہ گلی گلی میں بات کر رہا ہے, ہر گھر میں بات ہو رہی ہے. آپ سمجھو سندھ میں کیا ہوتا ہے, سندھ میں کیا سر لوگ کچہری نہیں کرتے,
हर होटल पे कचहरी होती है, हर होटल पे लोगों का ये मजमा जमा होता है, आपस में बातें करते हैं। तो ये तो कोई आम बात थोड़ी है कि चुप्पी रहेगी। ये तो जितनी ओपन होना चाहिए, जितना खुल के बात होनी चाहिए। ये तो अच्छा है कि लोगों को पता चले, जो खराबी हैं उसको सही करें। खराबी को सही नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, हमारी गलतियां कैसे सही होगी। अब्दुल रज़ाक अकर साहब, आपने जो है खुल के बोला, आपने ज़मीर की आवाज़ को जो है बताया कि ये चीज़ें, ये कमी है हुकूमत में, आप उनसे लगाव भी है, उनकी जो है हायर जो क़यादत है उसकी भी आप तारीफ़ करते हैं, उनके भी मुतक़िद हैं। और आप उसने जो हवाले दिए हैं कि माजी में आपके वज़ीर आला से लेके बड़े बड़े लोगों के आप मुशीर भी रहे हैं, इस सब कुछ होने के बावजूद आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और इसकी आपने वजूहात भी बताई हैं। हम ये चाहेंगे कि नाज़रीन, जिस तरह के आज बड़ी तफसील से बात हुई है, सवालात भी किए गए, चुपते सवालात किए गए, खुल के जवाबात उनके मिले हैं, उसकी एक ही वजह है कि ऐसा आदमी पार्टी में, किसी भी पार्टी में बेइंतहा उसके असासे का दर्जा रखता है, क्योंकि वो बात कर सकता है और जो लोग बात नहीं कर सकते, जो अपने मफादात के तहत जो है अपनी ज़बान बंद रखते हैं, अपनी कान बंद रखते हैं, अपनी आँखें बंद रखते हैं, और उनको अपने आँख से आगे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन इनसे बात करने के बाद ये तशफ़ी हुई कि अभी ऐसे लोग ज़िंदा हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ को ख़ुद भी बात करते हैं और उनके ज़मीर को जगाना भी चाहते हैं। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को CNBC से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।